السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے اسرائیل ٹرمپ ڈیل کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ڈیل کیا تھی، اس میں کیا تھا، اور پھر میں آپ کو رسپانس ڈفرینٹ مسلم کنٹریز کا بتاؤں گا، اور پھر اسی حوالے سے ہم UN ریزولوشنز کو بھی ڈسکس کریں گے اسرائیل ٹرمپ ڈیل کے حوالے سے، اور پھر ہم فیوچر پڑھیں گے کہ اسرائیل ٹرمپ ڈیل کا فیوچر کیا ہے۔ تو یہ سارا آج ہم اس ٹاپک کے اندر کور کریں گے۔ تو اگر لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں اسرائیل ٹرمپ ڈیل کو۔ سب سے پہلے 1996 میں اس طرح سے ہوا کہ ایک کانگریس نے ایک ریزولوشن پاس کی، ٹھیک ہے۔ کانگریس کس کو کہتے ہیں؟ کانگریس جو US کے دو ہاؤسز ہیں ان کا کمبینیشن، ان کو جوائنٹلی جو ہے کانگریس کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو آتا ہے ان کا لوور ہاؤس، ٹھیک ہے۔ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو آتا ہے ان کا لوور ہاؤس، اور دوسرا آتا ہے ہاؤس آف سینٹ۔ اس کو کمبائنلی جو ہے وہ کانگریس بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1996 میں کانگریس نے ایک ریزولوشن پاس کی جس میں یہ تھا کہ جو یروشلم ہے، جس کو یروشلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کیا کیا؟ اسرائیل کا پارٹ انڈورس کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ جتنی بھی یروشلم کا پارٹ یعنی اسرائیل کا کیپٹل جو ہے یروشلم ڈکلیئر کر دیا گیا اس ریزولوشن کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے آخری پیرا میں کنڈیشن دی گئی کہ پریزیڈنٹ جو US کا پریزیڈنٹ ہوگا اس کے پاس یہ پاور ہوگی کہ وہ 6 منتھ تک اس چیز کو ڈیلے کر سکتا ہے، کس کو؟ کہ اسرائیل کو یروشلم کا کیپٹل تسلیم کر لیا جائے۔ تو یہ ایک ریزولوشن تھی، وہ پاس ہوئی، لیکن اس ٹائم کے پریزیڈنٹ نے کیا کیا؟ جو جارج بش تھے انہوں نے کیا کیا؟ بش تھے میرے، آئی تھنک سو بش تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ڈیلے کیا، ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے کہ بش تھے یا انہوں نے ڈیلے کیا اس کو۔ پھر لیٹر آن، ٹھیک ہے، اس لیٹر آن اگلے کئی دہائیوں تک فار مور دین 2 ڈیکیڈ، ٹھیک ہے، 2 ڈیکیڈ تک یہ ڈیلے ہوتا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ٹرمپ مطلب ہر 6 منتھ کے بعد کیا ہوتا؟ پریزیڈنٹ دوبارہ، اس کی یہ کنڈیشن یہ تھی کہ ہر 6 منتھ بعد یہ والی ریزولوشن دوبارہ ہاؤس کے اندر انٹروڈیوس کی جائے گی اور پریزیڈنٹ کا اپروول ریکوائرڈ ہوگا۔ ہر 6 منتھ بعد یہ دوبارہ سے ہاؤس کے اندر انٹروڈیوس کی جاتی اور ہر 6 منتھ بعد کیا کرتا؟ پریزیڈنٹ اس کو ڈیلے کر دیتا تھا، اور یہ والا سلسلہ 2 ڈیکیڈ تک، مور دین 2 ڈیکیڈ فرام 1996 ٹو 2020 تک یہ اسی طرح سے چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب آیا تو ٹرمپ نے کیا کیا؟ پہلے جب آیا تھا تو اس نے بھی 6 منتھ کے لیے اس کو ڈیلے کر دیا، لیکن جب یہ دوسری بار دوبارہ 6 منتھ بعد انٹروڈیوس ہوئی، ری انٹروڈکشن ہوا اس کا دوبارہ سے 6 منتھ بعد، تو ٹرمپ نے کیا کیا؟ اس کو سائن کر دیا، اس بل کو سائن کر دیا، اور جو ایمبیسی تھی، ایمبیسی ٹیل اویو سے جو اسرائیل کا کیپٹل ہے وہاں سے شفٹ کر دی یروشلم کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیل، اس کو عرب اسرائیل ٹرمپ ڈیل کہا جاتا ہے، کہ جس میں اسرائیل کا US نے اسرائیل کا جو کیپٹل ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ یروشلم ہے، اور وہاں پر کیا کیا؟ اپنی ایمبیسی شفٹ کر دی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے اسرائیل ٹرمپ ڈیل۔ اب اس کی طرف ہم پڑھتے ہیں کہ رسپانس کیا آیا مسلم کنٹریز کا، ٹھیک ہے۔ رسپانس کیا آیا مسلم کنٹریز کا؟ سب سے پہلا رسپانس پیلسٹائن کی طرف سے آیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹ پیلسٹینین ہوئے ہیں تو پیلسٹینین نے پروٹیسٹ کی ہے اس کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دیں، ٹھیک ہے، اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دیں، اور بہت زیادہ ایکسیسو قسم کے پروٹیسٹ کیے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے کیا کیا؟ پیلسٹینین پروٹیسٹر پہ فورس یوز کی، اور اس فورس کے نتیجے میں، اس فورس کو جو انہوں نے سپریس کرنے کے لیے یوز کی، اس میں مور دین 120 پیپل جو ہے وہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، مارٹائرڈ، مور دین 120۔ تو یہ پیلسٹینین کی طرف سے رسپانس ہے۔ اس کے بعد ٹرکی نے OIC نے جو رسپانس کیا، ٹھیک ہے، طیب اردوغان
جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کیا کیا، OIC کی کانفرنس کال کی اور OIC میں کنٹریز نے شرکت کی، لیکن یہ جتنے بھی کنٹریز نے شرکت کی OIC کے اندر یہ سارے سپیچز کرتے رہے، ٹھیک ہے، کوئی پریکٹیکل سٹیپس انہوں نے نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ دوسری ریزن یہ تھی کہ OIC کو بیکنگ نہیں تھی، نو بیکنگ تھی، ٹھیک ہے، فرام عرب کنٹری اسپیشلی سعودی عربیہ۔ انہوں نے اس کے اوپر ایون محمد بن سلمان نے کوئی کنڈمنیشن کی سپیچ بھی نہیں کی، تو انہوں نے اس میں پارٹیسپیشن ہی نہیں کی جو ٹرکی نے OIC کی کانفرنس کال کی، تو سعودی عربیہ کی طرف سے اس کو کوئی بیکنگ نہیں ملی، تو اس وجہ سے OIC کا بھی رسپانس جو ہے جسٹ ایک برائے نام ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے تیسرا رسپانس جو ہے UN کی طرف سے ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ UN کی طرف سے کیا ہوا، UN کی طرف سے ایک رسپانس ہے۔ اب UN کی طرف سے کیا رسپانس ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے UN میں ایک ریزولوشن پاس کی گئی UN سیکیورٹی کونسل میں، ٹھیک ہے، UN سیکیورٹی کونسل میں۔ تھوڑا سا UN سیکیورٹی کونسل کے کمپوزیشن، اس کے 15 ممبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل اس کے UN سیکیورٹی کونسل کے 15 ممبرز ہوتے ہیں، اور ان 15 ممبرز میں 5 پرماننٹ ممبرز ہیں اور جو باقی 10 ہیں وہ NP یعنی نان پرماننٹ ممبرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بھی ووٹنگ کا پروسیس ہو تو ان 5 کا کچھ ایسے میٹر ہیں جن میں ان 5 کی ووٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ووٹ نہ دے تو وہ معاملہ نہیں، وہ چیز نہیں پاس ہو سکتی، اس کو سبسٹانسیو میٹر کہتے ہیں، جن میں P5 کنٹریز کا جو ہے ووٹ لازمی ہوتا ہے۔ تو UN سیکیورٹی کونسل میں ریزولوشن پاس کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ جو اسرائیل ٹرمپ ڈیل ہے، ٹھیک ہے، اسرائیل ٹرمپ ڈیل ہے وہ وائلیشن آف UN چارٹر ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ کہا گیا جو وائلیشن آف UN چارٹر ہے، تو اس کی سپورٹ کے لیے ابھی اس کو 14 کنٹریز نے 14 جو کنٹریز تھے انہوں نے اس ریزولوشن کی حمایت میں ووٹ دی ہے، ٹھیک ہے، ان فیور کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس ڈیل کے خلاف ووٹ دی ہے، اور جو ریزولوشن پاس کی گئی ہے کہ یہ ایک وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہے تو اس کے ان فیور میں ووٹ پاس کیا ہے۔ میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ ریزولوشن UN سیکیورٹی کونسل میں بھیجی گئی جس کی سپورٹ 14 ممبر نے کی، اس میں یہ تھا کہ یہ جو اسرائیل ٹرمپ ڈیل ہے یہ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہے، یہ UN ریزولوشنز ہیں۔ تو اس ریزولوشن کو 14 کنٹریز نے سپورٹ کیا، لیکن امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5 ویٹو پاورز ہیں جن کو 5 پرماننٹ ممبرز کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی ویٹو کر دے تو وہ ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتی، تو US نے کیا کیا، اس کو ویٹو کر دیا، یعنی US نے اس چیز کو بلاک کر دیا۔ ابھی نیکسٹ کیا ہوا، یہ تو UN سیکیورٹی کونسل میں ریزولوشن پاس کی گئی، اس کے بعد UN جنرل اسمبلی میں، ٹھیک ہے، UN جنرل اسمبلی میں ایک ریزولوشن لائی گئی، وہ بھی سیم ریزولوشن تھی کہ یہ جو US ٹرمپ ڈیل ہے یہ وائلیشن آف UN چارٹر ہے، ٹھیک ہے، یا UN چارٹر یا UN ریزولوشنز ہیں۔ تو اس کو جو ہے بہت سے ملکوں نے سپورٹ کیا، یعنی 132 UN کے ممبرز نے سپورٹ کیا، اور یہ بہت زیادہ ممبرز ہیں، اور کچھ ہی چند فیو نے جو ہے اس کو جو ہے اپوز کیا، یعنی ٹرمپ کے حق میں۔ یہ جو اپوز والے ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے ٹرمپ کے حق میں یا اسرائیل ٹرمپ ڈیل کے حق میں ووٹ دیا، اور ان 132 نے ان کے اگینسٹ ووٹ دیا، اور کچھ نے ابسٹین کیا ووٹنگ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا چیز، آلدو یہ ریزولوشن جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ جسٹ ایک سجیشن ٹائپ ہوتی ہے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ شو کر دیا کہ یہ جو اسرائیل ٹرمپ ڈیل ہے یہ کیا ہے، وائلیشن ہے UN چارٹرز کی، اسرائیل یا ورلڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہوگی یا اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے کہ اس میں، کیونکہ اسرائیل ٹرمپ کے بعد واشنگٹن نے اپنا جو کیپٹل تھا وہ شفٹ کر لیا تھا ٹیل ابیب سے کہاں پر، یروشلم میں، ٹھیک ہے، واشنگٹن نے کیا کیا، ٹیل ابیب سے یروشلم۔ تو اس کی نگیشن نے، جب UN اسمبلی میں یہ چیز آئی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، تو اس کی نگیشن نے یہ چیز امپروو کر دی کہ باقی جو کنٹریز ہیں، ریسٹ آف دا کنٹریز، وہ اپنا
جو کیپٹل ہے وہ تیل ابیب سے یروشلم شفٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ چیز اس کی ریزولوشن سے ثابت ہو گئی۔ تو یہ اسرائیل ٹرمپ ڈیل ہے۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں کہ فیوچر کیا ہو سکتا ہے اس ڈیل کا، یا اس ڈیل کے فیوچرسٹک اپروچ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے فیوچر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ فیوچر میں اس ڈیل کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں ملنے والی، کیونکہ ریسٹ آف دا کنٹریز جو ہیں وہ اپنا کیپٹل جو ہے فرام تیل ابیب سے یروشلم شفٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، نہیں شفٹ کریں گے یروشلم میں۔ تو ایک اسرائیل کو بہت زیادہ اس میں مشکل یا دقت آ سکتی ہے اس چیز میں، کیونکہ کوئی باقی جو کنٹریز ہیں یو ایس کے علاوہ وہ اس طرف شفٹ نہیں کریں گے۔ تو پہلا تو وہ امپیکٹ یہ پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا امپیکٹ کیا پڑے گا کہ اسرائیل جو ہے فردر اپنی جو ہے آکوپیشن یروشلم کے ایریا میں اسٹرانگ کرے گا، آلدو یہ اس کا ابھی ڈیفیکٹو کیپٹل بن چکا ہے، ٹھیک ہے، ڈیفیکٹو یعنی فورسفل۔ اسرائیل نے کیا کیا، اسرائیل نے اپنے پریزیڈنٹ کی ریزیڈنس بھی ادھر ایک تیل ابیب میں بھی ہے اور ایک ادھر بھی ہے، ٹھیک ہے، یروشلم میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کیبنٹ سیکریٹریٹ جو ہے وہ تیل ابیب میں بھی ہے اور ساتھ میں یروشلم میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل نے یروشلم کو ایک ڈیفیکٹو کیپٹل بنایا ہوا ہے اپنا، لیکن فیوچر میں یہ جو چیز ہے اس کو ریکگنیشن نہیں ملے گی ریسٹ آف دا کنٹریز سے، کیونکہ انہوں نے یو این کی ریزولوشن سے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ وہ فیوچرسٹک میں اس کو اپروو نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جو کہ اسرائیل ٹرمپ ڈیل کے حوالے سے تھا۔ میں نے اس میں آپ کو بتایا کہ 1996 کے کانگریس نے یہ ریزولوشن اپروو کی تھی کہ یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا جائے، لیکن ساتھ میں اینڈ میں انہوں نے 6 منتھ پریزیڈنٹ کی پاور کو بھی دی ہے کہ اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس کو 6 مہینے کے لیے ڈیلے بھی کر سکتا ہے۔ تو ہر پریزیڈنٹ نے اس کو ڈیلے کیا، ٹرمپ نے بھی فرسٹ ٹائم ڈیلے کیا، لیکن پھر اس نے اپروو کر دیا۔ رسپانس ہے پیلسٹینین کا، OIC کا رسپانس ہے، UN کا رسپانس ہے، اور اینڈ میں نے اس کے فیوچرسٹک اپروچ بتائی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔